محترم متصب عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں، پش پر رونق افروز علماء کرام بوقار تشریف فرما۔ حضرت العلامہ مولانا دانش احمد صاحب قبلہ اور دوسری جانب میرے بڑے بھائی محترم مفتی رضوان الخطیب صاحب قبلہ اور مولانا محسن محمد صاحب قبلہ، دیگر تمام علماء کرام اسٹیج پر رونق افروز ہیں، نام سے واقف نہیں ہوں۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی رشتے کی خواتین حرم، ریسپیکٹفل آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات، آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو میں نے سلام کیا ہے، لیکن آپ نے بڑی شانتی کے ساتھ سلام کا جواب دیا ہے، اور ابھی جب میں نے سلام کیا تو ایسا لگا جیسے کہ آپ سونے کے موڈ میں ہیں۔ ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے، میں دوسری مرتبہ آپ کو سلام کر کے چیک کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم میں صنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں صنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پڑھیں محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ سبھی حضرات درود شریف پڑھ کر کے سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بدھ خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور میں اس کو بڑی فہرست کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بدھ خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ دیکھیے حضرات، آج ناگدہ کی سرزمین کے اندر میں بڑے بھائی محترم مولانا دانش احمد صاحب قبلہ کو میں لاکھ لاکھ مبارکبادیاں دیتا ہوں، اس لیے کہ آج ناگدہ کی سرزمین کے اندر اتنی بڑی کانفرنس آپ نے سجائی ہے، یہ سب مولانا دانش احمد صاحب قبلہ کی محنتوں کا ان کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ آج ہماری بستی کے اندر سرزمین ناگدہ کے اندر سید آل رسول میرے بڑے بھائی محترم مفتی رضوان الخطیب کے صاحب کے استاذ محترم آج ناگدہ کی سرزمین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ محنتیں اور مشقتیں بڑی آپ لوگوں نے کی ہیں، ہمارے دانش بھائی نے اس چیز بڑی محنتوں مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا ہے، لیکن صاحب آج لوگ مدرسوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، آج لوگ مساجدوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اور ناگدہ کے زندہ دل سنیوں وہ اپنے دل کی تختی سے سن کر کے جانا، میں اس لیے کہ بتا رہا ہوں، اور صاحب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تمہاری مساجدوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، آج تمہارے مدارسوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، آج تمہارے ٹوپیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، آج تمہارے اٹھنے بیٹھنے پر پابندیاں لگ رہی ہیں، آج تمہاری ٹوپیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، اور ناگدہ کے زندہ دل سنیوں یہ دنیا والوں کو پیغام دے دینا اور دنیا والوں کو بتا دینا
لال قلعہ والا، کوئی رائٹر بولا بمبئی کی صبح والا، کوئی رائٹر بولا کہ کشمیر کی حسین وادی والا، کوئی رائٹر بولا یہ والا، کوئی رائٹر بولا وہ والا۔ میں بریلی شریف پہنچا اور بریلی شریف میں پہنچ کر کے میں نے اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ کو چوما اور اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ کو چوم کر کے عرض کرنے لگا، اے میرے آقا احمد رضا، ذرا تو بتا دیجئے گا کہ 1400 کتابوں کو لکھنے والا رائٹر تو ہے، الطولۃ المکیہ کو 8 گھنٹے میں لکھنے والا رائٹر تو ہے، الہدایۃ المشکس کو لکھنے والا رائٹر تو ہے، فتاوی رضویہ کو لکھنے والا رائٹر تو ہے۔ اے میرے آقا احمد رضا، 1400 کتابوں کو لکھنے والا رائٹر تو ہے، لیکن کوئی رائٹر بولا یہ آلہ، کوئی رائٹر بولا بمبئی کی صبح والا، کوئی رائٹر بولا آگرہ کا تاج محل والا، کوئی رائٹر بولا یہ آلہ، کوئی رائٹر بولا وہ والا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا، اے میرے آقا احمد رضا، ذرا تو بتا دیجئے گا کہ تیری نسل میں کیا آلہ؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعظم رضا قادری، کان کھول کر کے سن لے، احمد رضا کی نسل میں نہ بمبئی کی صبح والا، احمد رضا کی نسل میں نہ آگرہ کا تاج محل والا، احمد رضا کی نسل میں نہ بمبئی کی صبح والا، احمد رضا کی نسل میں نہ آگرہ کا تاج والا۔ میں نے پوچھا آقا ذرا یہ تو بتا دیجئے گا کہ تیری نسل میں کیا آلہ؟ آج بھی بریلی شریف سے آواز آ رہی ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ آج بھی بریلی شریف سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نبی کا خاندان، خواجہ کا ہندوستان، انڈیا کا مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی بریلی شریف سے آواز آ رہی ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور صاحب ہماری زبانیں ہونی چاہیے، ہمارے کردار لینے کے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق لینے کا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے کردار کو ایسا بنا رکھا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو ایسا بنا رکھا ہے، اور صاحب ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ سے دل لگائیں، ہم مصطفیٰ سے عشق کریں، ہم مصطفیٰ سے محبت کریں۔ اس لیے کہ آج ناگدہ کی سرزمین کے اندر اتنی بڑی کانفرنس کو سجایا گیا ہے۔ مولانا دانش احمد صاحب قبلہ نے بڑی محنت و مشقت کرنے کے بعد اس کانفرنس کو سجایا ہے، اور صاحب یہ کوئی کم بڑی بات نہیں ہے۔ جب مدارسوں سے اتنے سارے حافظ قرآن فارغ ہویا کرتے ہیں، یہ محنتوں کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور صاحب جب محنتیں کیا کرتے ہیں، درسگاہوں میں بیٹھ کر کے جب اساتذہ لوگ پڑھایا کرتے ہیں، درسگاہوں میں بیٹھ کر کے جب استاذ پڑھایا کرتے ہیں، تو صاحب اپنے پورے دن اپنے بچوں کو پڑھانے میں نکال دیا کرتے ہیں۔ اور ناگدہ کے زندہ دل سنیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، اس لیے کہ جب تک تمہارے پاس میں دینی تعلیم نہیں ہے تمہارا بچہ تمہاری عزت نہیں کر سکتا۔ جب تک تمہارے پاس میں دینی ماحول نہیں ہے جب تک تمہارا بچہ تمہاری عزت نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس میں علم کی تعلیم نہیں ہے بچہ اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں نے پوچھ لیا اگر انسان عزت کرے گا تو کس چیز سے عزت کرے گا؟ تو بتاتا ہے کہ اگر انسان کے اندر عزت آتی ہے وہ مصطفیٰ کے علم سے آتی ہے، مصطفیٰ کے کردار سے آتی ہے۔ اور ناگدہ کے زندہ دل سنیوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھاؤ، اپنے بچوں کو مدارسوں کے اندر ڈالو، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر اگر دین کا ماحول پیدا کر دیا ہے، دین کا جذبہ پیدا کر دیا ہے، تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے اندر اور اپنے بچوں کے اندر ہمیں دینی ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ وہ کب؟ ابھی وقت ہے ہمارے پاس نہیں۔ ہم چاہیں تو اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، دینی تعلیم کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ اور صاحب کردار ایسے ہونے چاہیے، اگر چلو تو تمہاری نسنت بولے نبی نبی، جب بیٹھو تو تمہاری نسنت بولے نبی نبی، جب پیو تو نسنت بولے نبی نبی، جب سو تو نسنت بولے نبی نبی، جب چلو تو تمہاری نسنت بولے نبی نبی۔ اور صاحب ایسے کردار ہونے چاہیے، ایسے اخلاق ہونے چاہیے، جب ہم اپنے راستہ
راستے کے اندر چلیں تو ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہماری عادتیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں، دینی ماحول پیدا کریں۔ دینی ماحول سے پیدا یہ ہوتا ہے اگر ہمارے گھروں کے اندر بچے کوئی دینی تعلیم سیکھتا ہے تو معلوم ہے اس کی کتنی عزتیں ہوا کرتی ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ آج حضرت کوئی سوچتا ہے کہ کوئی انسان کے پاس میں پراپرٹی آ جائے تو اس کی عزت ہوتی ہے، سوچتا ہے کوئی امیر بن جائے تو اس کی عزت ہوتی ہے، کوئی سوچتا ہے پراپرٹی پہ پراپرٹی خریدتا اس کی عزت ہو جائے۔ جو امیر ہوتا ہے سوچتا ہے لوگ مجھے دیکھ کر کے عزت کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ بڑے آدمیوں سے ہاتھ ملا لوں گا تو میری ویلیویشن ہائی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے جب بیٹھکیں بناتے ہیں تو ان بیٹھکوں میں صوفے ڈال لیتے ہیں، اس لیے کہ جب لوگ نکل کر کے جائیں تو مجھے دیکھ کر کے سلام کرنا شروع کر دیں، اور صاحب تو سلام دنیا کے سلام کا انتظار کرتا ہے۔ قربان جاؤ زندہ دل سنیوں، جب وہ بھی حضرت بلال تھے، جب مکے کی گلیوں کے اندر کھچڑا گیا تھا، جب مکے کی گلیوں کے اندر اسی مکے کے بچوں نے حضرت بلال کو کھچڑا گیا، بھاٹے پھینک کر کے مارے گئے، حضرت بلال کے رسی باندھ کر کے کھچڑا گیا، لیکن جس وقت حضرت بلال آقا کریم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، جیسے ہی حضرت بلال آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا بلال کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بلال رو 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 کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال فرماتے ہیں او سرکار یہی مکہ ہے کہ کل اس مکے کے بچے میرے گلے میں رسیاں باندھ کر کے کھینچا کرتے تھے، میرے بھاٹے پھینک کر کے مارا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں بلال آج تمہیں اسی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان پڑھنی ہوگی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان کیسے پڑھ دوں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں او بلال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عزت یہاں کی کسی کی چوکیداری سے نہیں ملتی ہے، اگر انسان کو عزت ملتی ہے تو مصطفیٰ کی نوکری سے ملتی ہے۔ میں اسی پر حضرت وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔